کہ ہم جائیں گے، تبوک ہی جائیں گے اور سب جائیں گے، اور وہاں لشکر لے جا کر روم کے بادشاہ سے میدان میں برسر پیکار ہوں گے، اس لیے کوئی شخص ابہام میں نہ رہے اور میں خود قیادت کروں گا اور پیچھے کوئی بھی نہ رہے۔ اب اس کے لیے تیاری ہوتی رہی، بڑے دن لگ گئے، آخر اللہ کے نبی نکل پڑے۔ اس وقت جو منافق قسم کے لوگ تھے، جنہوں نے زبان سے کہا تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں، لیکن دل میں چور تھا، اب وہ سوچنے لگے کہ روم کا بادشاہ لاکھ کی فوج کے ساتھ کھڑا ہے اور یہ مسلمان چند ہزار، ملک بھی اس کا ہے، پیچھے سے کوئی فوج بھی اور نہیں جو سپورٹ کے طور پہ بھیجی جائے، چندے جمع کر کر کے ہم اپنے راشن کا انتظام کر رہے ہیں اور اسلحے کا، تو یہ تو 100% موت ہی موت ہے، واپسی والی کہانی ختم۔ تو منافق جان تو دینا نہیں چاہتا، لیکن ڈائریکٹ سامنے آ کے نام بھی نہیں کرتا کہ حضور اور صحابہ کہیں جان نہ جائیں کہ ہم 2 نمبر ہیں۔ اب پردہ بھی رکھنا ہے اور بہانہ بھی ڈالنا ہے کہ جائیں بھی نہیں اور جان بھی بچ جائے اور مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ تو جتنے بھی منافق تھے وہ اس جہاد سے پیچھے رہ گئے، جتنے مخلص مسلمان تھے وہ کوچ کر گئے۔ اب ایک صحابی ہیں جن کا نام تھا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، یہ بڑے مخلص صحابی تھے نبی کریم علیہ السلام کے، یہ ذرا مالدار تھے، انہوں نے 2 سواریاں اپنے پیسے سے خریدی تھیں کہ میرے پاس 2 طاقتور سواری کے جانور ہیں، چلو میں 2 دن بعد بھی نکلا تو میں مل جاؤں گا، اور کچھ سامان بھی ابھی خریدنا ہے سفر کے لیے، تو نبی چلے جائیں، کل جاؤں گا، پرسوں جاؤں گا، اس طرح کرتے کرتے رہ گئے، بہانہ کوئی نہیں تھا، اور اللہ کے نبی چلے گئے، اور یہ آج کل کرتے کرتے سستی کی وجہ سے جا ہی نہیں سکے۔ 1 مہینہ جانے کا سفر، 1 مہینہ آنے کا، اور 1 مہینہ میرے نبی اس مقام پر رہے۔ روم کے بادشاہ پر اللہ نے وہ رعب ڈالا کہ وہ بھاگ گئے کہ یہ پتہ نہیں کتنے طاقتور ہیں کہ وہاں سے ہمارے مقابلے میں پہنچائے۔ اس کی ایجنسیوں نے ایسی رپورٹنگ کی، ان پہ خوف طاری ہو گیا، اور وہاں ارد گرد جو قبائل تھے ان تک اللہ کے نبی نے اسلام کی دعوت دی، اور اس میں کئی مسلمان ہو گئے۔ 1 مہینے کے سٹے کے بعد اللہ کے رسول واپس آئے تو 3 مہینے بعد مدینہ میں قدم رکھا، اور آپ کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی آپ واپس آتے تو سیدھے مسجد میں جاتے، 2 نفل پڑھتے اور کچھ دیر بیٹھتے، ملاقات والے لوگ آتے، اس کے بعد آپ گھر جاتے۔ اب جب آپ واپس آئے اور پورا لشکر 30,000 انسان واپس آیا، تو منافقوں نے تو یہی سوچا تھا سارے مر جائیں گے، لیکن مدد کرنے والا کون ہے؟ منافق کیا سمجھے اللہ کے کاموں کو؟ اللہ تو بند گلیوں سے راستے دیتا ہے ایمان والوں کو۔ اب منافقوں نے سوچا کچھ تھا اور کہانی کچھ ہو گئی۔ مسلمان جب واپس آئے، اللہ کے نبی مسجد میں تھے، اب لوگ آ رہے ہیں ملاقات کے لیے ہر طرف سے، بوڑھے بچے بیمار۔ اب جتنے منافق تھے ظاہراً تو مسلمان تھے، اللہ کے نبی کے پاس آ کے بہانے بنا رہے ہیں۔ پارہ نمبر 11 کا پہلا صفحہ آپ پڑھیں، پارہ نمبر 10 کا آخری صفحہ، اس میں یہ پوری موجود ہے۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، اللہ کہتا ہے اے نبی ہم آپ کو ایڈوانس بتا رہے ہیں کہ جب آپ مدینہ پہنچیں گے تو جتنے بھی منافق ہیں وہ آپ کے پاس آ کے قسمیں بھی اٹھائیں گے اور بہانے بھی بنائیں گے کہ ہماری یہ مجبوری تھی، ہم اس لیے نہیں جا سکے۔ اور میں آپ کو بول رہا ہوں سیحلفون باللہ، کہ جتنے منافق ہیں وہ آپ کو مطمئن کرنے کے لیے اللہ کی قسمیں بھی اٹھائیں گے، لیکن ہم آپ کو بتا رہے ہیں وہ منافق ہیں اور جھوٹے ہیں، وہ صحیح لوگ نہیں ہیں، ان پر آپ نے کبھی بھی اعتماد نہیں کرنا۔ اور یہ تقریباً 80 آدمی تھے۔ کتنے تھے؟ ان کا شرعی عذر کوئی نہیں تھا، موت کا خوف تھا، اسلام اندر نہیں تھا، صرف منہ پہ تھا، اپنے آپ کو بچانا چاہ رہے تھے اور پردوں میں چھپانا بھی چاہ رہے تھے،
اب نبی کے سامنے آپ کیوں نہیں گئے جہاد پہ؟ یا رسول اللہ گھر میں صرف عورتیں تھیں، مرد کوئی نہیں تھا، پیچھے رکھوالا کوئی نہیں تھا، میں چلا جاتا تو ان کا کیا بنتا؟ اوے آپ کیوں نہیں گئے؟ یا رسول اللہ صحت ٹھیک نہیں تھی، بہت سخت بیمار ہو گیا۔ آپ کیوں نہیں گئے؟ یا رسول اللہ وسائل کوئی نہیں تھے۔ اس طرح ہر منافق اپنی ایک گیم چلا رہے اور ایک سیاسی بیان دے رہے، لیکن ان کے شاید اندر یہ یقین نہیں تھا کہ اس نبی کے سامنے جھوٹ نہیں چل سکتا، کہ جو دلوں کا حال جانتا ہے وہ اس کو آگاہ کر چکا ہے۔ اب 80 کے قریب منافقین نے آ کر بہانے تراشے، قسمیں اٹھائیں، جھوٹ بولا۔ وقتی طور پر دربار رسالے سے ریلیف مل گیا کہ چلیں ٹھیک ہے۔ اب یہ ظاہراً جھوٹ تھا، لیکن اللہ کے نبی کو معلوم تھا، لیکن لوگوں کے مجمع کے اندر اس عذر کے پیش کرنے کے بعد نبی رحمت للعالمین تھے، آپ نے ان کو سزا نہیں دی، ٹھیک ہے آپ چلے جائیں۔ اور آپ نے ظاہراً ناراضگی کا اظہار بھی نہیں کیا، اور آپ نے یہ بھی نہیں فرمایا تم جھوٹے ہو، اس لیے کہ آپ اخلاق کی بہت بڑی بلندیوں پر فائز تھے، یہ کوئی عام شخصیت نہیں تھے۔ آپ نے بھی ان کا پردہ رکھا، لیکن آپ کو معلوم تھا کہ یہ منافق لوگ ہیں۔ آخر کار کعب بن مالک آئے جو مخلص صحابی تھے، آج کل کرتے رہ گئے، نبی کریم علیہ السلام کو ملے، فرمایا کعب وہ جب آئے انہوں نے سلام کیا، نبی کریم علیہ السلام کچھ غصے میں تھے، لیکن سلام کے ساتھ کچھ مسکراہٹ پیدا کی کہ آپ ہر ملنے والے کو ایسے ہی ہوتے تھے، لیکن ساتھ غضب آلود۔ معلوم ہے اگر میں جھوٹ بول کر بہانہ بناؤں تو آپ مان جائیں گے، لیکن میرا یہ بھی ایمان ہے کہ جھوٹ میں نجات نہیں، سچ میں نجات ہے۔ سچ بولنے میں وقتی امتحان آ سکتا ہے، آپ ناراض ہو سکتے ہیں، صحابہ کرام بھی ناراض ہو جائیں گے، میرے لیے مشکلات بڑھیں گی، لیکن میں نے فیصلہ کیا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں نے صرف سچ بولنا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ میرے پاس شرعی عذر نہیں، بہانہ کوئی نہیں، میں سستی کی وجہ سے رہ گیا، بدنیتی بھی نہیں، آج کل میں رہ گیا، بس پھر جا نہیں سکا۔ میں آپ کا مجرم ہوں، آپ جو مناسب سمجھے فیصلہ کر دیں، اور یہ میرا قصور ہے اور میری غلطی ہے، اور یہ اصل حقیقت ہے جو میں بتا چکا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب یہ بات سنی، آپ نے فرمایا اچھا، تمام لوگوں سے فرمایا کہ کعب بن مالک سے کوئی شخص سلام دعا نہ کرے، کوئی شخص لین دین نہ کرے، اور اس سے مکمل سوشل بائیکاٹ کر دو، پورا اسلامی معاشرہ کٹ جائے اس سے۔ جب اللہ کے نبی گردن کٹانے کے لیے جا رہے ہیں، یہ کون ہوتا ہے اپنے آپ کو پیچھے بچانے والا؟ لیکن میں اس کی سزا کا اعلان نہیں کروں گا، یہ اللہ خود جو بتائے گا میں اس پہ چلوں گا۔ اس لیے کہا آپ چلے جائیں، اللہ کے حکم کا انتظار کریں۔ اب 40 دن ایسے گزر گئے، پورے مدینہ منورہ میں ایک شخص بھی ان کو سلام نہیں کرتا، اور اگر کوئی کرے، یہ کسی کو کریں تو جواب کوئی نہیں۔ ان کے رشتہ داروں نے بھی بول چال بند کر دی، ہر شخص ان سے الگ تھلگ ہو گیا۔ 40 دن اس طرح اس شخص نے گزارے کہ یہ جوان آدمی یا مسجد میں نماز پڑھنے آتا ہے، لیکن کوئی شخص ان سے بولتا نہیں، رسول اللہ کو سلام کرتے ہیں، آپ منہ پھیر لیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں 40 دن میرے اوپر قیامت گزر گئی، اور یہ میرا واقعہ پورے مدینہ اور شہروں میں پھیل گیا کہ ایک شخص کو اسلامی معاشرے میں اتنا ذلیل کر دیا گیا کہ اس کی عزت ختم ہو گئی، حالانکہ وہ اپنی جگہ ایک بڑا آدمی ہے۔ این اس وقت غسان کا جو کرسچن بادشاہ تھا، اس کا ایک نمائندہ مدینہ منورہ میں آتا ہے، اور وہ شخص قبطی قوم کا ہے۔ اس نے آ کے پوچھا کعب بن مالک کون ہے، اس کا گھر کہاں ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ کعب بن مالک وہ ہے جس سے کوئی بھی بات نہیں کرتا، یہ ایسے ہے جیسے آپ ٹیکسلا میں رہ رہے ہیں، اور 40 دن تک کوئی شخص بھی آپ کے سلام کا جواب نہ دے، لین دین، تجارت، قطع تعلقی سب کچھ ختم، حتیٰ کہ بیویوں نے بھی بات چیت چھوڑ دی ہے، بچوں نے کلام چھوڑ دیا۔ اس طرح پورا معاشرہ نبی کی محبت میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایک حکم رسول آتا، پوری امت یوں کھڑی ہو جاتی تھی، اپنے تعلقات کو زیر کر دیتے اور ختم کر دیتے تھے۔ کعب بن مالک کہتے ہیں میرے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا اور قبطی کھڑا ہے، اس نے کہا یہ خط پڑھیں۔
میں نے خط کھولا، غسان کے بادشاہ کا ہے، وہ ایک سلطنت تھی جس کا بادشاہ ہے۔ اس نے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ مدینہ منورہ میں آپ آج کل بڑے ذلیل ہو گئے ہیں، آپ کی بہت توہین ہو چکی ہے، آپ سے سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا ہے، تو میں آپ کے متعلق جانتا ہوں کہ آپ بڑے قابل احترام آدمی ہیں، تو آپ میری سلطنت میں آ جائیں، آپ کا پورا پروٹوکول اور عزت دی جائے گی۔ مدینہ منورہ میں اب آپ کی حیثیت مر چکی ہے۔ لیکن اس وقت یہ مخلص صحابی تھے، انہوں نے فوراً اس شخص کو کہا میرے ساتھ آؤ، میں اس خط کا تمہیں جواب دیتا ہوں۔ اب وہ بادشاہ کا نمائندہ ہے، اس کو ساتھ لے کر گئے، آگ کا تندور جل رہا تھا، بادشاہ کا خط آگ میں جلا دیا، کہنے لگے اس کو بتا دینا محمد کے سچے عاشق نے تیرے خط کا یہی جواب دیا ہے۔ اب وہ واپس سے کیا کر دیا، اس نے چلے گئے۔ 40 دن پورے ہوئے، نبی کریم علیہ السلام نے اعلان کیا کہ کعب بن مالک اور 2 صحابی اور بھی ہیں جن کا شرعی عذر کوئی نہیں تھا اور وہ بھی جہاد میں نہیں گئے۔ ایک کا نام ہلال بن امیہ، ایک کا نام مرارہ بن ربی۔ انہوں نے بھی سچ بولا تھا کہ یا رسول اللہ عذر کوئی نہیں تھا، سستی کی وجہ سے رہ گئے۔ آپ نے ان کے متعلق بھی سب کو کہا سوشل بائیکاٹ کر دو، سلام جواب کلام لین دین سب کچھ ختم اور بائیکاٹ۔ اب وہ بھی اسی کیفیت سے گزرے۔ کعب بن مالک کو چند دن بعد پتا چلا کہ میرے علاوہ 2 بندے اور بھی اس امتحان سے گزر رہے ہیں، اور منافق خوش تھے کہ دیکھو ہم نے کام ٹپا لیا، یہ تو سادے تھے، ان کو پتہ نہیں چلا اور پھنس گئے، اور ہم نے تو سیاسی گیم ایسی کی ہے کہ نہ مسلمانوں کو سمجھ آئی نہ ان کے نبی کو سمجھ آئی۔ اب وہ بگلے بجا رہے ہیں اور یہ تینوں مسلمان امتحان سے گزر رہے ہیں۔ ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی بوڑھے آدمی تھے اور کعب بن مالک جوان۔ وہ بوڑھے اپنے گھروں میں کنڈیاں لگا کے بیٹھ گئے کہ وہ مسجد بھی نہیں آ سکتے تھے، اور اسی طرح اپنے گھر میں ٹائم گزار رہے ہیں، وہیں نماز پڑھتے ہیں۔ اور کعب بن مالک مسجد میں آتے ہیں لیکن دعا سلام سب ختم، نماز پڑھی اور اکیلے واپس چلے گئے۔ 40 دن بعد اللہ کے نبی کا میسج آیا ان تینوں کی بیویوں کی طرف کہ ان کے ساتھ بول چال نہیں رکھنی اور ان کے ساتھ کوئی تعلق میاں بیوی والا تعلق بھی نہیں رکھنا، الگ ہو جاؤ۔ حضرت کعب بن مالک کی جو بیوی تھی، انہوں نے ان کو کہا سنو، میں نہیں چاہتا کہ نبی کا حکم ٹوٹے، میں جوان آدمی ہوں، اس گھر میں رہ کے تم نے بولنا بھی نہیں، مجھے روٹی بھی نہیں دینی، تم اپنے میکے تب تک چلی جاؤ جب تک اللہ کا کوئی حکم نہ آ جائے۔ میں ایک مخلص آدمی ہوں لیکن میں اپنے گناہ کی سزا کاٹ رہا ہوں، میں اللہ اور رسول کو چھوڑ کبھی نہیں سکتا، اس لیے تم میکے چلی جاؤ تاکہ نبی کا حکم کسی طرح ٹوٹنے نہ پائے۔ اور پھر ہلال بن امیہ کی بیوی وہ گئی حضور کے پاس، یا رسول اللہ یہ اکیلا آدمی ہے، کھانا پکانے والا کوئی شخص نہیں اور بوڑھا بندہ ہے، میرے سوا اس شخص کو کھانا بھی کوئی نہیں دے گا، اگر اجازت دیں تو روٹی پکا کے دے دیا کروں۔ فرمایا بالکل ٹھیک ہے، لیکن ازدواجی تعلق رکھنا حرام ہے، جدا ہو جاؤ، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اب 50 دن اس کیفیت میں گزرے کہ ایک دن رات کے وقت اندھیرے میں اللہ نے حضرت جبریل کو بھیجا، جاؤ نبی کو جا کر بتاؤ ان 3 مخلص صحابہ کی توبہ اللہ نے قبول بھی کی اور ان کے ساتھ جنت کا وعدہ بھی فرما دیا ہے۔ اب صبح نبی اٹھے اور اس وقت اللہ کے رسول نے سلام پھیرا، فرمایا لوگوں مبارک ہو ان تینوں مخلص صحابہ کو سچ کی وجہ سے اللہ نے معاف فرما دیا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے آیتیں اتاری سورہ توبہ میں، اس سورت کو سورہ توبہ اس لیے کہتے ہیں، ان 3 صحابہ کی سچی توبہ ہے، اللہ کو ان کی ادا پسند آ گئی کہ انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، انہوں نے مشکلات جھیل لی اور نبی کے ساتھ وفا کی ہے، اس لیے اللہ کہتا ہے یہ میرے مخلص لوگ ہیں، میں ان کی توبہ قبول بھی کر رہا ہوں، ان کے نیکیاں بھی قبول کر رہا ہوں۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ، اللہ کہتے ہیں یہ جو 3 پیچھے رہ گئے تھے نا، کسی بھی حالت کے حالات کی وجہ سے ان پر زمین بھی تنگ ہو گئی تھی، اتنے حالات ان پر آئے، لیکن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی تعریف کر رہے۔ اب جب ان کا ذکر چلتا ہے اگلی آیت میں اللہ کہتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو، یعنی کعب سے تعلق رکھو، ہلال سے تعلق رکھو، مرارہ بن ربی سے تعلق اچھے رکھنا ہے، اور جو منافق تھے سورہ توبہ کے
کے نزول کے بعد اللہ کے رسول نے ان کا پردہ چاک کر دیا، اور آپ نے اس وقت اعلان بھی کیا منافقین کے بارے میں، لیکن نام لے لے کر آپ نے اپنے ایک صحابی حذیفہ کو بتا دیا کہ فلاں فلاں شخص منافق ہے، یہ بات راز میں رکھنا، یہ امانت تھی جو آپ کو بتا دی ہے، لیکن ان لوگوں پر کبھی بھی مسلمانوں کے اجتماعی معاملات میں میرے بعد میں اعتماد نہ کرنا، اس پر گہری نظر رکھنی ہے۔ لیکن آپ نے ان کا پردہ بھی رکھا کہ معاشرے میں ذلیل نہ ہو جائیں، لیکن مسلمان قوم کو کبھی ان پر اعتماد کر کے نقصان نہ اٹھانا پڑے، اس لیے حذیفہ بن یمان کو یہ بتا بھی دیا کہ آپ تو رہیں گے میرے بعد بھی، تو حضرت ابو بکر، عمر، عثمان کے دور میں بھی دیکھ لینا ان میں سے کوئی کبھی کسی اہم معاملے اور مشورے میں شریک نہ ہو، اس وقت آپ نے یہ کردار ادا کرنا ہے۔ تو میں عرض کیا کرتا ہوں، اللہ کہتا ہے اے ایمان والو سچوں کے ساتھ رہو، سچ بولو، سچائی پہ زندگی قائم کرو۔ تو یہ نبی کی تربیت تھی کہ 3 صحابہ نے مشکلات اپنی جھیلی اور اس طرح تنگ زندگی گزاری 50 دن، لیکن آخر اللہ نے ان کے لیے اعلان کیا اور تمام صحابہ ان کو گلے لگا کر ملتے، ان کو مبارکیں دیتے۔ جب مسجد میں فجر کی نماز ہوئی تو کعب بن مالک کا گھر جبل صلہ کے پاس تھا، وہاں سے 2 شخص بھاگے کہ ہم جا کر اس کو پہلے یہ خبر دیں گے۔ ایک تو پیدل بھاگا جو پہاڑی درمیان کے راستوں سے پہاڑ کے اوپر چڑھنے لگا کہ بھاگ کر میں پہاڑ کی چوٹی پر پہنچوں اور پہلے پہنچوں، اور ایک شخص گھوڑے پر بیٹھا اور وہ اس پہاڑی رستے کو اختیار کرتے ہوئے ان کے گھر تک آ رہا ہے۔ تو جو صحابی تھے ان میں حمزہ اسلمی، وہ پیدل بھاگے اور تیزی کے ساتھ اور شارٹ راستوں سے پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھے۔ انہوں نے دیکھا کہ گھوڑے والا پہلے نہ پہنچ جائے، نبی کا پیغام ان کو پہلے میں دوں، تو انہوں نے پہاڑ کی چوٹی سے فل آواز سے آواز دے کر کہا کعب بن مالک مبارک ہو، اللہ نے تمہاری توبہ کا اعلان کر دیا ہے۔ اب کعب کہتے ہیں میرے کان میں آواز پڑی، اور عرب کا ایک مزاج تھا، رسول اللہ کے بھی طرز تھا کہ جب کوئی خوشخبری دیتا اس کو فوراً ہدیہ دیتے، اور عام طور پر جو قمیض پہنی ہوتی وہ اتار کر دے دیتے۔ کعب بن مالک نے خوشخبری دینے والے کو اپنے کپڑے بدل کر پڑوسی سے ادھار لے کر کپڑے پہنے، اور وہ کپڑوں کا جوڑا اسے گفٹ کیا اور بھاگ کر دربار رسالت میں آئے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں یہ صرف 3 صحابہ کی بات نہیں، 1.25 لاکھ صحابہ کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا اولئک هم الصادقون، نبی کے سارے صحابہ سچے تھے، ان میں جھوٹا کوئی شخص نہیں تھا۔ تو آج بحیثیت امت، بحیثیت مسلمان ہمیں تھوڑا سا غور کرنا چاہیے کہ ہم منافق ہیں کہ ہم بات بات میں جھوٹ بولتے ہیں اور قسمیں اٹھاتے ہیں، یا ہم واقعی سچے مسلمان ہیں تو پھر ہمیں جھوٹ بولنے کی نوبت کیوں آتی ہے؟ آخر ہم کس مجبوری میں ہیں کہ ہاں لڑائی اور جنگ ہے تو وہاں اجازت ہے، 2 بندوں میں صلح کرانی اور جائز، اور ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہیں، میاں بیوی میں مثلا معاملہ بن گیا طلاق تک، اب ایک شخص ان میں صلح کرانا چاہتا ہے اور وہ اس کے سامنے جا کے کہتا ہے وہ تو تیری بڑی تعریف کر رہے، وہ کہتا ہے اس جیسی ہے ہی کوئی نہیں، اور اس کو جا کے کہتا ہے کہ یہ تیری بڑی تعریف کر رہی ہے، حالانکہ بات ایسے کوئی نہیں، مقصد ان دونوں میں جوڑ ہے، ان کے گھر کو بچانا ہے۔ اللہ کہتا ہے جہاں جہاں موقع ہے وہ ہم تمہیں بتا دیں گے، رسول اور صحابہ اور فقہا تمہیں بتائیں گے، اس کے علاوہ تمہیں کسی موقع پر خلاف واقعہ گفتگو کی اجازت نہیں ہوگی کہ مسلمان کا تشخص دنیا میں خراب نہ ہو، اس معاشرے پر اعتماد نہ اٹھ جائے، قومیں تم پر اعتماد کرنا نہ چھوڑ دیں۔ اس لیے فرمایا منافق کی یہ علامت ہے کہ جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے اس کے خلاف کرتا ہے، امانت رکھوائی جاتا ہے، اور مسلمان کا یہ شیوہ ہے کہ جب بات کرے گا تو سچ بولے گا، وعدہ کرے گا تو ہر حال میں پورا کرے گا، اور جب اس کے پاس امانت رکھ دی جائے اس کو ہر حال میں پورا کرے گا، خیانت کبھی نہیں کرے گا۔ اللہ ہمیں اپنے نبی کا سچا عاشق بنائے اور ہمیں سچا امتی بنائے، اور ہمیں موت تک سچ پر قائم رہنے والا، سچ کا ساتھ دینے والا، سچوں کی صحبت میں بیٹھنے والا اللہ ہمیں بنائے، اور ہماری نسلوں کو بھی۔ وما علینا الا البلاغ۔